الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وأعلانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بآواز بلند. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. حمد و ثنا کے بعد مجھ سے قبل میرے عزیزم محترم عزت مآب حافظ قرآن قاری قرآن جناب حافظ محمد بلال صاحب قادری دامت القدسیہ، جو کہ بڑے اچھے انداز سے آپ لوگوں سے ہم کلام تھے. اللہ تعالیٰ حضرت جو مجھ گناہ گار کے بارے میں خیالات رکھتے ہیں میں اس قابل نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ صالحین اولیاء اللہ اور خصوص بالخصوص یہ جن پاک ہستیوں کا ذکر چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے طفیل پائتن پاک کے طفیل اہل بیت عظام کرام کے طفیل نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا شہداء ساتھیوں کے طفیل اللہ ہماری دنیا و آخرت اچھی کر دے. بزم محبان اولیاء گانچی پاڑا گانچی حال کے اندر مسلسل یہ حال والوں کا بھی خصوصی تعاون ہے. میں دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ پورا سال اسی طرح جس طرح انہوں نے امام علی مقام کی محفل کو چار چاند لگائے ہیں، اللہ ان کے رزق میں، عمر میں، ایمان میں، عزت میں اور برکتیں عطا فرمائے. بزم محبان اولیاء کے جتنے اراکین ہیں مسلسل میرے ساتھ ان کی پوری ٹیم تعاون کر رہی ہے اور سالہ سال سے یہ تعاون فرما رہے ہیں. خصوص بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت قاری محمد سعید قاسمی مولوی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ حضرت کے مزار پہ کروڑ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. ان کے ساتھ ساتھ عزیزم
میرے بزرگ یوسف بھائی اور بابو بھائی، اللہ ان کی قبر کو بھی منور و روشن فرمائے۔ ان بزرگوں کا بڑا ہاتھ تھا، بڑی رہنمائی تھی اور سرپرستی تھی، اور ان کے ساتھ ساتھ غلام عباس بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کا ہمیشہ تعامل رہا۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ گزشتہ رات میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بچوں کی شہادت کے واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ جس دن حضرت امام مسلم بن عقیل کوفے میں شہادت پاتے ہیں، اسی دن امام علی مقام مکہ سے روانہ ہو جاتے ہیں، اور مقام حاجر کے اوپر جب پہنچتے ہیں تو غور بن یزید ریاحی 1000 کے فوجی دستے کے ساتھ آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ کا راستہ روک لیتا ہے، اور جب حالات اور معاملات اس کے سامنے آتے ہیں تو وہ آپ کو جانے کا موقع دیتا ہے۔ 3 راتیں چلنے کے باوجود یہ لوگ میدان کربلا سے نکل نہ سکے، کیونکہ یہ ان کی شہادت گاہ تھی، اور یہی وہ کربلا کا میدان تھا کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ حسین کربلا میں شہید ہوگا، اور لکڑیاں گاڑنے کے لیے، خیمے لگانے کے لیے کھڈے جو کھودے گئے تو وہاں سے تازہ خون نکلا۔ حضرت سیدہ زینب نے دیکھا تو کہنے لگی ہے میرے پیارے بھائی حسین، اس خونی میدان سے نکلو، اس کو دیکھ کے میرے دل کے اوپر وحشت تاری ہو رہی ہے۔ لیکن آپ فرما رہے تھے بہن صبر کرو، اب یہ تو ہماری شہادت گاہ ہے، اب ہم یہاں سے نکل نہیں سکتے۔ تو یہ لوگ مدینے سے مکہ آئے تھے اور تقدیر انہیں کربلا میں لائی تھی، اور اب قیامت تک انہوں نے کربلا والا کہلانا تھا۔ لہذا یہ لوگ اللہ کی رضا کے اوپر راضی سکونت اختیار کر لیتے ہیں۔ ان کے مقابلے کے لیے 20 سے 22 ہزار کا لشکر آ چکا تھا، سارے جوان تھے، ہتھیاروں سے لیس تھے، سامان حرب پورا رکھتے تھے، اور یہ 82 تھے جن میں عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے اور نوجوان بھی تھے، اور سامان حرب بھی پورا نہیں رکھتے تھے۔ حضرت امام علی مقام نے اپنی 3 شرطیں ان کے سامنے پیش کی، لیکن انہوں نے قبول نہ کی۔ لومیاں ان کے ارادے اس قدر خطرناک ہو گئے کہ انہوں نے لڑائی کا مکمل ارادہ کر لیا، اور 9 محرم الحرام کا دن آ گیا۔ یزیدی لشکر میں نعرے بجنے لگے، گویا یہ اعلان جنگ تھا۔ امام علی مقام فرمانے لگے اے عباس، انہیں کہہ دو 1 رات کی مہلت اور دے دی جائے، کل جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو ان لوگوں نے یہ بات مان لی۔ 7 محرم الحرام کو پانی بھی بند کر دیا، اور 4000 سپاہی، 2000 پیادہ اور 2000 سوار نہر فرات میں متعین کر دیے گئے، اور حکم دے دیا کہ اہل بیت نبوت کے خیموں کی طرف پانی کی 1 بوند بھی جانے نہ پائے۔ حاکم کا حکم یہ تھا کہ پانی بشر پیے، حاکم کا حکم یہ تھا کہ پانی بشر پیے، اونٹ پیے، گھوڑے پیے، اہل ہنر پیے، چرندوں پرند پیے، سب پیے، منع تم نہ کیجیو، ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ ظالموں نے
پانی بھی کن کا بند کیا؟ اللہ اللہ جو ساقیے کوثر کے نواسے تھے، نبی پاک کی آنکھوں کے تارے تھے، فاطمہ الزہرا کے دل کے سہارے تھے۔ لیکن یہاں ایک بات میں بتاؤں کہ میرا امام اس نانا محمد مصطفیٰ کا نواسا ہے کہ جو ایک پانی کے کٹورے پہ ہاتھ رکھ دیں تو آب کوثر کے چشمے جاری ہو جائیں، اور میرے آقا چاہیں تو زمین سے چشمے جاری ہو جائیں۔ میرا امام مجبور نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کا باطنی فیض نبی پاک کا آپ کو عطا فرمایا تھا۔ تبھی تو اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا حسین و منی وانا من الحسین۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اگر آپ پانی حاصل کرنے کے لیے اگر اپنی ایڑی بھی مارتے تو چشمے جاری ہو سکتے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی تھے۔ یہ ان کا امتحان تھا اور انہوں نے یہ دعا کی تھی، یا اللہ اس امتحان میں ثابت قدمی عطا فرما۔ لہذا امام علی مقام آپ کے رفقا پہ پانی بھی بند کر دیا۔ یہ ستم پہ ستم تھا، اور جس نہر فرات کا پانی کافر اور مشرک تک پینے کی اجازت تھی، چرندوں پرندوں اور درندوں تک پینے کا اجازت تھی، اس پانی کا ایک قطرہ اہل بیت کو پینے کی اجازت نہیں تھی۔ 9 محرم الحرام کا دن آیا، یزیدی لشکر میں نعرے بجے، گویا یہ اعلان جنگ کا امام علی مقام پر مانے لگے، ایک رات کی مہلت اور دے دی جائے۔ انہوں نے قبول کر لیا۔ 10ویں کی رات آ گئی اور آپ نے اپنے عزیز و اقربا کو جمع کیا، اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، اور امام فرما رہے تھے اے میرے عزیزوں، میں تمہارے اوپر بڑا ہی خوش ہوں، بڑا ہی راضی ہوں۔ تم نے مکے مدینے سے مکے اور مکے سے کربلا تک میرا ساتھ دیا اور میرے ساتھ رہے۔ میں باخوشی اجازت دیتا ہوں، رات کی تاریکی میں ایک ایک سواری لو اور تم نکل جاؤ۔ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کی پیاس میرے خون سے بجھ جائے گی، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ جب امام فرما رہے تھے تو آپ کا کوئی ساتھی بھی جانے کے لیے تیار نہ ہوا، اور سب کہہ رہے تھے اے امام اس نازک وقت میں ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور اگر آپ کا ساتھ چھوڑتے ہیں تو آنے والی نسلیں ہمیں بزدلی کا طعنہ دیں گی۔ کل اگر اللہ تعالیٰ کی حبیب نے پوچھ لیا تم نے اپنی جان کو میرے بیٹے حسین کی جان سے زیادہ نہیں سمجھا، نہیں نہیں ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، بلکہ پروانہ وار ہم اپنی جانیں آپ کے اوپر قربان کریں گے، اور اپنی جانیں قربان کریں گے، کل اس کے بدلے آپ کے نانا جان کی شفاعت نصیب ہوگی۔ آپ نے جب دیکھا کہ کوئی ساتھی بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوا اور سب بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا سنو دیکھو، اگر حسین کے ساتھ رہنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر صبر و تحمل کے پہاڑ بن جاؤ، صبر و تحمل کی ایسے پہاڑ بن جاؤ، ظلم و جفا کی آندیاں چلیں تو کوئی آندھی بھی تمہارے پاؤں کو متزلزل نہ کر سکے۔ یہ ہمارا امتحان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے امتحان لیا کرتا ہے، اور یہ ہمارا امتحان ہے، ہم نے باطل کے سامنے ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے، یہاں تک کہ اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنی ہے، اپنا خون اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس زمین کو سیراب کر کے اس بات کی بیان دلیل بننا ہے کہ مردان حق کی یہ شان ہوا کرتی ہے، وہ تیر و تلوار کھا لیتی ہیں لیکن باطل کے سامنے نہیں جھکتے۔ ہم نے ثابت قدمی دکھانی ہے، اور ثابت قدم رہتے ہوئے
جام شہادت نوش کرنا ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بننا ہے۔ آپ کے سارے ساتھی آپ کی تقریر سے شوق شہادت میں سرشار ہو گئے، بس یہی تمنا و آرزو تھی کہ کسی طرح صبح ہو اور میدان کارزار سجے اور ہم ایک ایک کر کے اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ آپ نے فرمایا لو آخری رات ہے، جاؤ اپنے خیموں میں آرام کر لو، تھوڑی دیر اللہ اللہ کر لو، نمازیں پڑھ لو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کر لو، قرآن کریم کی تلاوت کر لو، یہ آخری رات ہے اور نہ جانے پھر یہ رات نصیب ہو یا نہ ہو۔ حضرت امام پاک کے ساتھی اب آپ کی بارگاہ سے اٹھ کے اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے۔ قرآن کریم کا یہ عظیم قاری امام علی مقام نبی پاک کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگ گئے۔ تیمم کر دیا اور نمازیں پڑھی، قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے۔ میاں قرآن تو سارے پڑھنے والے ہیں، لیکن خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو قرآن حسین کربلا میں پڑھ گئے ایسی تلاوت کوئی نہ کر سکا۔ یہاں تک کہ قرآن پڑھتے پڑھتے امام علی مقام کے اوپر غنود کی طاری ہوئی، اور جیسے ہی غنود کی طاری ہوئی آنکھ لگی تو قسمت جاگ اٹھی، خواب میں سرکار دو عالم تشریف لے آئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے نواسے کو اپنی گود میں لے لیا اور اللہ کے حبیب فرما رہے تھے بیٹا حسین میں تیرے حال سے بے خبر نہیں، بیٹا یہ جتنے تیروں کمان لیے نیزے بازے لیے تیرے مقابلے میں آ چکے ہیں، یہ سب میری شفاعت سے محروم کر دیے گئے۔ اور اللہ کی حبیب امام علی مقام کے سینے کے اوپر دستے نبوت پھیر رہے تھے، سرکار دو عالم دعا کر رہے تھے اللہم آتِ الحسین صبرا واجرا، یا اللہ اپنی راہ میں ثابت قدمی عطا فرما، میرے بیٹے حسین کو صبر اور اجر عظیم عطا فرما۔ سرکار دو عالم نور مجسم سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام پاک کے سینے کو صبر کا خزینہ بنا کر واپس تشریف لے گئے۔ صبح ہو گئی، امام علی مقام نے اپنا خواب اپنے ساتھیوں کو سنایا، اپنے عزیز و اقربا کو سنایا، جس سے سن کے وہ بھی پریشان ہو گئے۔ نماز فجر ادا کر لی گئی اور امام پاک دعا کر رہے تھے، آپ کے ساتھی آمین آمین کہہ رہے تھے یا اللہ اپنی راہ میں ثابت قدمی عطا فرما، مولا ہمارا باطل سے مقابلہ ہے، یا اللہ ہمیں حق کے اوپر استقامت عطا فرما، ایسی استقامت عطا فرما، ایسی ہمت، ایسا جذبہ، ایسا ذوق و شوق عطا فرما کہ ظلم و جفا کی آندیاں چلیں تو ظلم و جفا کی کوئی آندھی ہمارے پاؤں کو متزلزل نہ کر سکے۔ آپ بیٹھے دعا کر رہے تھے، آپ کے ساتھی آمین آمین کہہ رہے تھے، ادھر سے ظلم و جفا کی آندیاں اٹھی، یزیدی لشکر میں نعرے بجے، وہ گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کے آئے، خیموں کا چکر لگاتے ہوئے آئے، غرور و تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے آئے، جارحانہ قدم اٹھا دیا، چند تیر امام علی مقام کے خیموں کی طرف بھی پھینک لیے۔ جب ان لوگوں نے تیر پھینکے تو اب آپ کے رفقا، آپ کے عقیدت مند، آپ کے ساتھی آپ سے اجازت طلب کرنے لگے، کہا کہ ہمیں اجازت عطا فرمائیں۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو جانے کی اجازت عطا فرمائی۔ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہونے کے باوجود ان لوگوں نے ایسی بہادری اور شجاعت دکھائی کہ جنگ بڑی زور سے شروع ہو گئی، مقابلہ بڑا سخت تھا، لیکن باوجود بھوکے اور پیاسے ہونے کے امام علی مقام کے آپ کا ایک ایک ساتھی ان کے 10 ساتھیوں پہ پھر بھی بھاری تھا۔
تھوڑا آگے آگے ہو جائے، یہ جگہ خالی پر کر لیں، بار بار نہ کہنا پڑے۔ یہاں تک کہ امام پاک کا ایک ایک ساتھی ان کے 10 سپاہیوں کے اوپر بھاری تھا۔ میاں مقابلہ بڑے زور کا شروع ہو گیا، آپ کے ساتھی ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے لگے۔ امام پاک نے اپنے 50 ساتھیوں کے سینوں میں تیر پیوست ہوتے ہوئے دیکھے۔ امام علی مقام نے 50 ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہوتے ہوئے دیکھا، اور 50 ساتھی اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے۔ جب 50 جام شہادت نوش کر جاتے ہیں تو اب امام علی مقام ان کے سامنے جاتے ہیں اور کہتے ہیں، امام پاک ہے کوئی اس نازک وقت میں آل رسول کے ساتھ تعاون کرنے والا؟ ہے کوئی اس نازک وقت کے اندر اہل بیت نبوت کے ساتھ تعاون کرنے والا؟ جب امام یہ فرما رہے تھے تو حور بن یزید ریاحی اس کے دل میں خیال آیا۔ امام پاک فرما رہے تھے ہے کوئی اولاد رسول کے ساتھ تعاون کرنے والا اور تعاون کر کے جنت کو حاصل کرنے والا۔ جب امام پاک نے یہ فرمایا تو حور بن یزید ریاحی اپنے گھوڑے پہ مضطرب ہوا۔ اس کا بھائی کہنے لگا، بھائی کیا بات ہے، میں نے بڑے بڑے مارکوں اور جنگوں میں تمہیں لڑتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن اس طرح بے تابی اور بے چینی کا اظہار کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بھائی کیا بات ہے؟ اور کہنے لگا، سنو اے میرے بھائی، میرے ایک طرف جنت اور ایک طرف دوزخ ہے۔ ایک قوت ہے جو مجھے دوزخ کی طرف کھینچ رکھی ہے، اور ایک طاقت ہے جو مجھے جنت کی طرف کھینچ رکھی ہے۔ میں اس کشمکش میں مبتلا ہوں کہ کیا کروں؟ اور یہ کہتے ہوئے گھوڑے کو ایڑی ماری اور کہتے ہوئے نکلے، ہو سکے تو جنت ہی میں جانا چاہیے۔ کہ لشکر آتا سے نکل کر مارا خور نے یہ نعرہ، کہ لشکر آتا سے نکل کر مارا خور نے یہ نعرہ، کہ دیکھو یوں جہنم سے نکلتے ہیں خدا والے، کہ دیکھو یوں جہنم سے نکلتے ہیں خدا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ اور حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ اور دوائے درد اسیاں 5 تن کی در سے ملتی ہے، دوائے درد اسیاں 5 تن کی در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہیں دارو شفا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ تو حور یزیدی لشکر سے نکلا، امام علی مقام کی بارگاہ میں آیا۔ اصل بات یہ تھی، ایک آدمی کے آ جانے سے فوج میں کوئی اضافہ نہیں ہو جاتا۔ ایک طرف ہزاروں تھے اور ہزاروں سے نکل کے ایک طرف چند تھے، کوئی آ جائے تو کوئی اضافہ نہیں ہو جاتا،
لیکن امام علی مقام کی حقیقت بھی نگاہوں نے دیکھا، ہے تو جنتی لیکن کھڑا ہے دوزخیوں میں، ہے تو نیک بخت لیکن کھڑا ہے بدبختوں میں۔ تو آپ نے سوچا میں جا کے پکارتا ہوں، میری پکار سبب بن جائے گی، اور جب سبب پیدا ہوگا تو مسبب خود ہی ہو جائے گا۔ لہذا امام علی مقام نے جا کے پکارا، آپ کی ایک پکار نے اور کے لیے جنت کی راہوں کو ہموار کر دیا، اور کہنے لگا حضرت آپ دعا فرمائیں اللہ میری پچھلی خطاؤں کو معاف فرمائے، اب میں آپ کے اوپر اپنی جان قربان کرنے جا رہا ہوں۔ اگر میں اپنی جان حضرت آپ کی بارگاہ میں پیش کروں اور آپ کے اوپر قربان ہو جاؤں تو کل آپ کے نانا جان کی شفاعت نصیب ہوگی، آپ نے فرمایا انشاءاللہ۔ حضرت امام علی مقام فرمانے لگے خور سن، خور کا معنی ہے آزاد، تو پہلے بھی آزاد تھا تو اب بھی آزاد ہے۔ حضرت خور گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے اور یزیدی لشکر کے سامنے گئے اور کہنے لگے دیکھو میں کون ہوں، میں وہی خور ہوں، لیکن نگاہ حسین کام کر گئی ہے، اور اللہ نے مجھے بدبختی کی شقاوت سے، بدبختی کے اندھیروں سے نکال کے نور ایمان کا اجالا حسین پاک کی نظر سے عطا کر دیا۔ تو ظالموں، تم نے امام پاک کو خط لکھا اور بلایا، اور اب انہیں مجبور کر رہے ہو کہ وہ یزید کی بیعت کریں۔ وہ ایک فاسق کو فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ دیں، ایک شخصی حکومت اور اقتدار قائم کرنے والا بدبخت عیاش بدقماش اس کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دے، تم مجبور کر رہے ہو۔ یاد رکھو حسین بن علی کبھی بھی یزید کی بیعت نہیں کرے گا، اور کیوں کرے؟ کیونکہ ایمان ان کے گھر سے نکلا ہے، دین ان کے گھر کا ہے، شریعت ان کے گھر کی ہے، امامت ان کے گھر کی ہے، شہادت ان کے گھر کی ہے، سعادت ان کے گھر کی ہے۔ فرمایا کہ ساری چیزیں ہیں، نبوت ان کے گھر کی ہے، رسالت ان کے گھر کی ہے، شجاعت ان کے گھر کی ہے، امامت ان کے گھر کی ہے، نیابت ان کے گھر کی ہے، سعادت ان کے گھر کی ہے، سخاوت ان کے گھر کی ہے، سعادت ان کے گھر کی ہے، گناہگاروں نہ گھبراؤ عدالت ان کے گھر کی ہے۔ گناہگاروں نہ گھبراؤ عدالت ان کے گھر کی ہے، اور گناہگاروں کو بخش والے نہ یہ عادت ان کے گھر کی ہے۔ اور نے جب یہ باتیں کہی عمر بن سعد کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا دیکھو یہ باغی ہے اور یہ دشمن کے ساتھ مل گیا ہے، چاروں طرف سے حملہ کرو۔ حضرت خور نے تلوار ہاتھ میں پکڑی، امام خور کا حملہ کیا تھا، کہہ رہے خدا کا جو یزیدیوں کے اوپر نازل ہو چکا، آپ کی تلوار ان کے جسموں سے آر پار ہو رہی تھی، اور آپ نے لاشوں کے انبار لگا دیے، جس طرف بھی گھوڑا اٹھا گئے لاشوں کے انبار لگتے چلے گئے، ان کے سر کٹ کٹ کے گر رہے تھے۔ عمر بن سعد کہنے لگا شمرے لئی بڑے بڑے موزی کا چاروں طرف سے تیروں کی بارش کر دی جائے، چاروں طرف سے حضرت خور کے اوپر حملہ کر دیا گیا، اور آپ بھی زخموں سے چور چور تھے۔ بہت سارے کوفیوں کو واصل پر جہنم کیا، اور گھوڑے سے گرے اور جام شہادت نوش کر گئے۔ حضرت خور بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو گئے،
حضرت خر کے بعد کوفے کے اندر نیا نیا رہائشی ہونے والا حضرت وہب عبداللہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی شادی کو ابھی 10 یا 15 دن ہوئے تھے، اور عبداللہ بن وہب قلبی کی ماں نے کہا بیٹا حسینی قافلے میں شریک ہو جاؤ، نواسہ رسول کے قافلے میں شریک ہو جاؤ اور ان کا مجاہد بن کے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ کہا ماں میں بالکل تیار ہوں، لیکن میری رفیق حیات کہیں راہ میں رکاوٹ نہ ہو جائے، لیکن اس سے مشورہ کرنا بھی ضروری ہے۔ گھر والی بھی اہل بیت کی سچی کنیز تھی، وہ کہنے لگی اے میرے سرزاد، اللہ تعالیٰ تیری تمنا آرزو پوری کرے، تمہیں اللہ تعالیٰ جامع شہادت کی نعمت سے مالا مال کرے، لیکن میری ایک شرط ہے، اور میں وہ شرط امام علی مقام کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں کہ جب تو اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے۔ وہ بیوی بھی بڑی فرما بردار تھی، وفا شعار تھی اور طاعت گزار تھی، یہاں تک کہ امام علی مقام کے سامنے پیش ہوئی۔ کہا آقا حسین میں اپنے گھر والے کو بخوشی اجازت دیتی ہوں، لیکن جب یہ اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے، جنت کی حوریں اس کو لینے کے لیے آئیں، تو یہ میرے بغیر جنت میں داخل نہ ہو۔ حضرت امام علی مقام وہ تو جنتی نوجوانوں کے سردار تھے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ بھئی یہ پیچھے والے حضرات یہ خالی جگہ پر کر لیں، بار بار تقریر کو روک کے نہیں بات کی جاتی، آگے آگے ہو جائے۔ حضرت امام علی مقام امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا میرے شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ اللہ، امام پاک نے فرمایا کہ مجھے تیری یہ شرط منظور ہے۔ حضرت عبداللہ بن وہب قلبی نوجوان، وہ تلوار ہاتھ میں تھامے ماں کے قدم چوم کے امام علی مقام کی دستبوسی کر کے میدان کربلا میں یزیدی لشکر کے سامنے گئے اور وہ شجاعت، وہ بہادری دکھائی کہ بہت سارے طوفیوں کو واصل پر جہنم کیا۔ لڑتے لڑتے یہ بھی جامع شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ ظالموں نے سر کاٹ کے خیمے کی طرف پھینک دیا اور ام وہب نے اپنے شوہر کا سر اپنی گود میں لے لیا۔ وہ اس کی زلفوں کو سنوار رکھی تھی اور اپنی محبت کا اظہار کرتی، اور اتنے میں وہ قضا کا فرشتہ آ گیا اور امام علی مقام کی زبان ولایت سے جو نکلا تھا وہ کام ہو گیا، اور چہرے کو صاف کرتے کرتے اس کا چہرہ بھی اس کے اوپر جھکا اور اس کی روح بھی کر سے ہنسلی سے برباد کر گئی۔ اب امام علی مقام کے سامنے حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی کھڑے تھے، حضرت امام مسلم کے بھائی کھڑے تھے اور اجازت طلب کر رہے تھے، چاچا ہمیں بھی اجازت عطا کریں، ہم بھی اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے بڑے بے چین اور مضطرب ہیں۔ حضرت امام پاک نے مسلم بن عقیل کے بھائیوں کو اجازت عطا فرمائی، ان کے ماتھے پیشانیوں کو چوما، سینے سے لگایا اور انہیں بھی روانہ کر دیا، یہاں تک کہ یہ امام مسلم کے بھائی حضرت عقیل کے فرزند بڑی بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ بھی قربان ہو جاتے ہیں۔ اب امام پاک کے سامنے کون کھڑے تھے؟ امام علی مقام کی حقیقی بھائی کھڑے تھے، علی مرتضیٰ کی آنکھوں کے تارے کھڑے تھے اور اجازت طلب کر رہے تھے، بھائی ہمیں بھی اجازت عطا فرمائیں۔ حضرت علی مرتضیٰ کے 9 بیٹے، کتنے؟ 9 بیٹے میدان کربلا میں جامع شہادت نوش کرتے تھے۔ کاش وقت ہوتا میں ان 72 نفوس مقدسہ کا ایک ایک نام لے کے ذکر کرتا۔ حضرت
حسین بن علی یہ بھی علی مرتضیٰ کے شہزادے ہیں۔ حضرت عبداللہ یا عبید اللہ بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی، عبداللہ بن علی، عثمان بن علی، اصغر بن علی، یہ علی مرتضیٰ کے 9 شہزادے ہیں جو میدان کربلا میں جام شہادت جنہوں نے نوش کیا۔ ابو بکر نام بھی ملتا ہے، عمر نام بھی ملتا ہے، عثمان غنی نام ملتا ہے۔ یہ 3 نام یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ علی مرتضیٰ شیر خدا کو صدیق اکبر سے بھی بڑا پیار تھا، حضرت شیر خدا کو عمر سے بھی بڑا پیار تھا، عثمان غنی سے بھی بڑی محبت تھی۔ اس لیے یہ نام رکھنا یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ ان کے اندر کوئی آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، سب آپس میں شیر و شکر ہیں۔ اور علی مرتضیٰ نے یہ نام رکھ کے اپنے غلاموں کو، محب اہل بیت کو، نبی پاک کی اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو یہ درس دے دیا ہے کہ ابو بکر کا پیار نہ چھوڑنا، عمر فاروق کا پیار نہ چھوڑنا، عثمان غنی سے پیار کرنا، ہو سکے تو اپنے بچوں کے نام ان ناموں پہ رکھنا۔ آج پوری دنیا کے اندر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ابو بکر کے نام سے موجود ہیں، حضرت فاروق اعظم کے نام پہ موجود ہیں، عثمان غنی کے نام پہ موجود ہیں، یہاں تک کہ علی مرتضیٰ شیر خدا کے فرزندوں نے اجازت طلب کی، امام پاک نے اپنے حقیقی بھائیوں کو رخصت کیا اور اجازت عطا فرمائی۔ علی مرتضیٰ کے بہادر بیٹے میدان کربلا میں ہدایت کے تارے بن کے چمکے، ان نوجوانوں نے وہ شجاعت اور بہادری دکھائی کہ کربلا کے ذرے آج بھی یاد رکھتے ہیں، یہاں تک کہ بڑی بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے لگے۔ شیر خدا کے فرزندوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہماری رگوں میں بھی علی مرتضیٰ کی قوت و طاقت کام کر رہی ہے، یہاں تک کہ یہ بھی جام شہادت نوش کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو جاتے ہیں۔ امام علی مقام نے اپنے بھائیوں کو اللہ کی راہ میں قربان ہوتے ہوئے دیکھا۔ جب یہ بھی جام شہادت نوش کر جاتے ہیں تو اب آپ کے سامنے آپ کے بھتیجے کھڑے تھے، حضرت امام حسن مجتبیٰ کی آنکھوں کے تارے علی مرتضیٰ کے پوتے کھڑے تھے اور اجازت طلب کر رہے تھے، چاچا ہمیں بھی اجازت عطا فرمائیں۔ امام پاک نے اپنے بھائی کے جگر پاروں کو دیکھا، حضرت امام حسن کی آنکھوں کے تاروں کو دیکھا، امام حسن کے دل کے سہاروں کو دیکھا، ان جگر پاروں کو دیکھا اور آپ کی آنکھیں غمناک ہو گئیں، پریشان ہو گئے، لیکن بجز اس کے کوئی چارہ نہ تھا، بجز اس کے کوئی اور بات نظر نہیں آتی تھی، لہذا اپنے حقیقی بھتیجوں کو بھی رخصت کیا اور تینوں بھتیجے یہ بھی اللہ کی راہ میں قربان ہوتے ہیں۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہونے کے باوجود ان لوگوں نے بھی اپنی بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھائے اور یہ بھی لڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو جاتے ہیں۔ اب امام پاک کے سامنے کون کھڑا تھا؟ حضرت امام علی مقام کے سامنے امام حسن مجتبیٰ کا وہ شہزادہ، وہ فرزند کھڑا تھا جس کا نام تھا قاسم۔ یہ وہی امام قاسم تھے جن کے ساتھ امام علی مقام کی چھوٹی بیٹی حضرت سیدہ سکینہ کی منگنی ہوئی تھی۔ امام پاک نے اپنی شہزادی کے ہونے والے شوہر کو دیکھا، باوجود صبر و ضبط کے آنکھوں سے آنسوں کے دھارے بہ نکلے اور فرمانے لگے، بیٹا قاسم تجھے کس منہ سے اجازت دوں؟ میرے بیٹے قاسم مدینہ المنورہ پہنچ کر میری بیٹی سکینہ سے نکاح کر لینا تاکہ بھائی حسن مجتبیٰ کی تمنا آرزو پوری ہو جائے۔ لیکن امام قاسم کہہ رہے تھے، اے چاچا
میرے ابا کی ایک اور بھی تو تمنا تھی، اور میرے گلے میں ایک تعویذ ڈالا تھا، اور مجھے وصیت کی تھی جب مصیبتیں اور تکلیفیں حد سے زیادہ آ جائیں اور پریشانیاں چاروں طرف سے گھیر لیں تو بیٹا اس تعویذ کو کھولنا۔ تو اے چاچا، اس سے زیادہ بھی کوئی نازک تکلیف کا وقت ہوگا، اس سے سخت بھی کوئی امتحان ہو سکتا ہے۔ تو آج میں نے اس تعویذ کو کھولا اور اس کے اندر لکھا ہوا پایا ہے، اے بیٹا قاسم، ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرا بھائی حسین دشمنوں میں گر جائے گا، دشمنوں کے نرغے میں ہوگا۔ اے بیٹا قاسم، اس وقت میرے بیٹے اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا بلکہ اپنے چچا پہ قربان ہو جانا۔ اس وقت جو حسین کے اوپر اپنی جانیں قربان کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے، اللہ کے ہاں ان کا بڑا درجہ اور بڑا مرتبہ ہوگا۔ امام پاک نے اپنے حقیقی بھتیجے کو بھی رخصت کیا۔ یہ 19 سال کا نوجوان، حسن مجتبیٰ کی آنکھوں کا تارا، حضرت فاطمہ الزہرا کا پوتا، امام علی مقام کا حقیقی بھتیجا میدان کربلا کی طرف بڑھتا ہے، اور یزیدی لشکر کے سامنے گئے، اپنا تعارف کرایا اور فرما رہے تھے، امام حسن کا بیٹا ہوں، پوتا مرتضیٰ کا ہوں، اے دادی فاطمہ میری میں دوتا مصطفیٰ کا ہوں، ہے قاسم نام میرا سنو قاسم کوثر لقب میرا، جہاں سے سب سے اونچا دیکھ لو حسن وہ نسب میرا، ہمارے گھر فرشتے بھی اجازت لے کے آتے ہیں، جو ہم آرام کرتے ہیں تو وہ جھولا جھولاتے ہیں۔ پھر امام قاسم کہہ رہے تھے، ہوا کیا جو میں 3 دن سے بھوکا ہوں، بے آسا ہوں، مگر یہ جان لو پھر بھی محمد کا نواسا ہوں، میں آیا ہوں تمہارے سامنے ایمان پر مرنے، نبی کی شان پر مرنے، علی کی آن پر مرنے۔ 19 سال کا نوجوان امام قاسم، آپ نے کوفیوں کو للکارا، ہے کوئی مقابلہ کرنے والا، اور آپ نے تلوار ہاتھ میں لی۔ 19 سال کا نوجوان 3 دن کا بھوکا اور پیاسا یزیدی کے فوج کے 20 سے 22 ہزار لشکر کے سامنے ڈٹا ہوا تھا، اور ان کے لہجے سے علی کا لہجے کی خوشبو آ رہی تھی، یہاں تک کہ حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت امام قاسم نے بڑی جمع مردی کا مظاہرہ کیا اور بہت سارے قومیوں کو واصل جہنم کیا، زخموں سے چور چور اور قومیوں سے لڑتے ہوئے آپ جامع شہادت نوش کرتے ہیں۔ امام علی مقام نے دیکھا آپ کا حقیقی بھتیجا امام قاسم گھوڑے سے گرا، آپ دوڑ کے پہنچے، ظالموں نے سر انور کو جسم سے جدا کر دیا تھا۔ امام پاک اپنی حقیقی بھتیجے کی لاش کو یوں اٹھا کے لا رہے ہیں کہ امام قاسم کا سینہ امام حسین کے سینے سے لگ رہا۔ یہ حسین سے پوچھو جو دن بھر لاشیں اٹھا کے لا رہے ہیں، بار بار اپنے رفقا کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ صبر و رضا کا مجسمہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اللہم رضیت بقضائک، مولا تیری قضا اسی طرح ہے،
حسین بھی اس کے اوپر راضی ہے۔ گزشتہ رات میں نے آپ حضرات کے سامنے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ آج یہ جو 10 روزہ محفل ہوتی ہے اس کے لیے بڑے اخراجات ہیں، معاملات ہیں، اور آج لنگر عام ہے، تقریباً 20 دن میں آج لنگر ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے مہنگائی کا دور ہے، اور بڑی مہنگائی کے دور کے اندر یہ اخراجات پورے کرنا کوئی آسان بات نہیں۔ تو بزم محبان اولیاء کے اراکین آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ دل کھول کے ان کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ خواتین کے اندر بھی چندہ ہوگا، اور مرد حضرات میں تو تمام حضرات مجھے نہ دیکھیں یا بزم محبان اولیاء کو نہ دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں ذکر کن کا ہو رہا ہے، جنہوں نے اپنے خاندان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا۔ حضرت امام قاسم جامع شہادت نوش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو جاتے ہیں۔ امام علی مقام اب آپ کے سامنے آپ کی بہن کھڑی تھی، اپنے میرو ماں کو لیے کھڑی تھی۔ حضرت سیدہ زینب اپنے دونوں شہزادے محمد اور محمد کو لیے کھڑی تھی۔ امام پاک نے دیکھا، فرمانے لگے مجھ پہ ظلم کے پہاڑ نہ توڑو میری بہن، میں ان بچوں کو، ان بانجوں کو اس لیے نہیں لایا تھا کہ یہ اللہ کی راہ میں اس طرح یہ نشانہ بنائے جائیں، ان پہ تیر برسائے جائیں، ان پہ تلواروں کے وار کر دیے جائیں۔ جاؤ میری بہن ان کو خیموں میں لے چلو۔ میں تو ان بانجوں کو اس لیے لایا تھا کہ ماموں عقیدت مندوں اور مریدوں کے ہاں جا رہے ہیں، تو چند دن چلو دعوتیں ہو جائیں گی اور خوشی کے نصیب ہو جائیں گے، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سیدہ زینب کہنے لگی اے میرے بھائی حسین، میرے بچے بھی کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے، میں بھی اپنے دونوں لالوں کو، اپنے دونوں شہزادوں کو آپ کے اوپر قربان کروں گی، اور ان دونوں بچوں کو آپ کے اوپر قربان کر کے جنت الفردوس میں جا کے کہوں گی اماں فاطمہ، میں بھی اپنے دونوں شہزادوں کو تیرے بیٹے حسین کے اوپر قربان کر کے آئی ہوں۔ اللہ اللہ، امام پاک نے اپنے حقیقی بانجوں کو بھی سینے سے لگایا۔ یہ نوجوان محمد اور عون میدان کربلا کی طرف بڑھ رہے تھے، یزیدی لشکر کے سامنے کے لیے جا رہے تھے۔ وہ ازلی شکی بدبخت درندے، انہوں نے چند گھڑیوں کے اندر ان بچوں کو بھی نیزوں پہ اچھال دیا اور سر کاٹ کے لاشوں کو پھینک دیا گیا۔ امام علی مقام اپنی حقیقی بانجوں کی لاشوں کو اٹھا کے لائے اور کہنے لگے شیطانوں، لو تیرے بچے بھی اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے ہیں، یہ اپنے ماموں کے اوپر قربان ہو گئے ہیں، اور دادی کی گود میں بیٹھے جنت میں آب کوثر کے جام پی رہے ہیں۔ آپ اپنی بہن کے ہاتھوں کو پکڑتے ہیں، ماں نے بچوں کی لاشوں کو گود میں لے لیا اور وہ بڑی اور جھک گئی ان کے اوپر اور کہہ رہی تھی اے میرے بیٹو، میں اب تمہارے اوپر بڑی ہی خوش ہوں، تم اپنے ماموں کے اوپر قربان ہو گئے ہو، تم نے اپنی ماں کو راضی کر دیا ہے، اب تمہاری ماں تمہارے اوپر بچوں بڑی ہی راضی ہے۔ جس وقت آپ اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کے خیمے میں لے جاتے ہیں تو حضرت شہر بانو کہنے لگی اس علی اصغر کی حالت دیکھی نہیں جاتی، یہ روتا ہے تو اس سے رویا نہیں جاتا، یہ تڑپ رہا ہے، پیاس کی شدت اس کے اوپر غالب ہے اور پانی بھی ختم ہو چکا ہے۔ حضرت عباس علمدار کہنے لگے بھائی بڑے افسوس کا مقام ہے، میرے ہوتے ہوئے یہ شیر خوار علی اصغر پانی کو ترس جائے، مجھے اجازت عطا فرمائیں، میں ابھی نہر فرات پہ جاؤں گا اور پانی لا کے علی اصغر کی پیاس کو بجھاؤں گا۔
حضرت امام علی مقام فرمانے لگے بھائی صبر کرو، اب تو جنت الفردوس میں پہنچ گئی آب کوثر کے جام نصیب ہوں گے۔ لیکن حضرت عباس علمدار اصرار کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے بھائی مجھے اجازت عطا فرمائیں۔ حضرت امام علی مقام نے اپنے بھائی کو اجازت عطا فرمائی۔ حضرت عباس علمدار امام پاک کے حقیقی بھائی تھے، مشکیزہ کندھے پہ چڑھا لیا، تلوار ہاتھ میں لے لی اور نہر فرات کا رخ کیا۔ بڑی تیزی اور پھرتی کے ساتھ گھوڑے کو نہر فرات میں ڈالا، مشکیزہ پانی کا بھر لیا گیا اور مشکیزہ کندھے پہ چڑھا لیا، پانی کا چلو بھرا، ہونٹوں کے قریب کیا تو علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی اور کہنے لگے عباس افسوس تو نے وعدہ کیا ہے کہ پہلے علی اصغر کی پیاس بجھائے گا پھر اپنی پیاس بجھانے کا حقدار ہو سکتا ہے۔ حضرت عباس علمدار نے وہ چلو پانی کا پھینک دیا اور بڑی تیزی کے ساتھ گھوڑے کو نہر فرات سے نکالا۔ وہ ازلی شکی بدبخت درندے محاصرہ کیے کھڑے تھے، آپ نے ان کے محاصرے کو توڑا، انہوں نے پھر کیا پھر توڑتے رہے۔ شیر خدا کا فرزند ان کے محاصرے کو توڑتے ہوئے لاشوں کے انبار لگا کے آگے بڑھتے جا رہے تھے، لیکن آپ تنے تنہا تھے اور وہ 4000 تھے۔ شیر خدا کے فرزند نے بڑی جرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، آپ آگے بڑھ رہے تھے، ظالموں نے آپ کا محاصرہ کیا۔ حضرت عباس علمدار کی تلوار ان کے جسموں سے آر پار ہو رہی تھی، لاشوں کے جدھر بھی دیکھے تو انبار پڑے ہوئے تھے، آپ آگے بڑھ رہے تھے، چاروں طرف سے انہوں نے آپ کو گھیر لیا اور تیروں کی بارش کر دی گئی، یہاں تک کہ بہت سارے تیر آپ کے جسم میں پیوست ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ بہت سارا خون بہہ گیا ہے، اب اس شیر کے اندر لڑنے کی ہمت اور سخت باقی نہیں ہے، تو محاصرہ تنگ کرتے گئے اور یوں ہی تنگ کر کے پیچھے والوں نے آگے بڑھ کے تلواریں جو ماری تو حضرت کا دایاں کندھا کاٹ دیا، حضرت عباس علمدار کا ایک کندھا کاٹ دیا۔ شیر خدا کے فرزند نے مشکیزے کو منہ میں لے لیا اور بائیں ہاتھ سے لڑنے لگے، آگے بڑھ کے جو ظالموں نے تلواریں جو ماری پھر حملہ اس زور کا کیا، حضرت عباس علمدار کا دوسرا کندھا بھی کاٹ دیا۔ اب تو کوئی کندھا بھی نہیں کہ جس سے تلوار پکڑ کے مقابلہ کیا جائے اور اپنا دفاع کیا جائے۔ آپ نے ہمت نہیں ہاری، مشکیزے کے تنیوں کو تنابوں کو اپنے منہ میں لے لیا اور ظالموں نے نشانہ لے کے تیر جو مارے تو وہ آ کے مشکیزے میں پیوست ہوئے اور مشکیزہ پھٹ گیا اور پانی زمین پہ بہہ گیا۔ حضرت عباس علمدار نے اس کی تنابوں کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور ظالموں نے نیزہ مارا، تیروں کی بارش کر دی گئی اور نیزے مار کے یوں ہی آپ کو گھوڑے سے گرایا اور آپ گرنے لگے اور کہنے لگے اے علی اصغر اپنے چاچا کو معاف کر دینا، بیٹا علی اصغر تیرا چاچا تیری پیار بجھانے میں کامیاب نہ ہو سکا، لیکن بیٹا آگے تو دیکھو تو صحیح تیرے چاچا کا کیا حال ہے۔ ظالموں نے نیزہ مار کے نیچے گرایا، امام علی مقام نے دیکھا میرا حقیقی بھائی گھوڑے سے گر گیا، آپ دوڑ کر پہنچے، ظالموں نے سر انور کو جسم سے جدا کر دیا اور تیروں سے چھلنی ہے جس میں نازنین، سر جسم سے جدا کر دیا گیا اور خون میں نہائی ہوئی لاش ہے۔ امام علی مقام نے دیکھا پکارے القاصری ظاہری الآن، اب تو میری کمر ٹوٹ گئی، میرے سہارا بھی جواب دے گیا، غریب الوطنی کے عالم کے اندر حسین تنے تنہا بے یار و مددگار ہو گیا۔ اے عباس تم بھی میرا ساتھ چھوڑ گئے اور تم سے ابھی تو بڑی باتیں کرنی تھی،
تم نے مجھ سے کچھ بات بھی نہ کی اور میرا ساتھ چھوڑ گئے۔ وہ خون میں نہائی ہوئی لاش کو حضرت امام علی مقام وہاں چھوڑتے ہیں اور ہچکیاں بھر بھر کے روتے ہیں اور خیموں کا رخ کرتے ہیں۔ جب خیموں کے پاس آتے ہیں تو اب کیا منظر تھا؟ اب امام علی مقام کے سامنے آپ کا وہ شہزادہ تھا جو سر سے لے کے پاؤں تک ہم شکل مصطفیٰ تھا، نام علی اکبر تھا اور امام علی اکبر کھڑے تھے اور اجازت طلب کر رہے تھے، ابا مجھے بھی اجازت عطا فرمائیں، مجھے بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے روانہ فرمائے۔ امام پاک فرما رہے تھے، اے علی اکبر تجھے کس منہ سے اجازت دوں؟ بیٹا تمہیں دیکھتے ہیں تو نانا کی صورت یاد آ جاتی ہے۔ لیکن علی اکبر کہہ رہے تھے، ابا میں کسی سے پیچھے نہیں رہوں گا، پیاس نے بڑا ستایا ہے، میں بھی جنت الفردوس میں پہنچ کے آب کوثر کے جام پینے کے لیے بڑا بے قرار ہوں، میں بھی وہاں جاؤں گا جہاں بھائی قاسم چلے گئے، آقا محمد چلے گئے، چاچا عباس علمدار چلے گئے۔ امام پاک نے اپنے شہزادے کو بھی رخصت کیا۔ علماء نے لکھا ہے ایک حضرت عباس علمدار، ایک حضرت امام علی اکبر، 18 سال کا نوجوان، یہ دونوں اتنے خوبصورت تھے کہ لوگ اہل مدینہ اور اہل مکہ ان کے دیدار کے لیے امڑ آتے تھے، ان کو دیکھتے تھے، یہ نانا مصطفیٰ کی ہو بہو شبیہ۔ حضرت امام علی اکبر کو اجازت عطا فرمائی۔ یہ کون جا رہا تھا؟ یہ علی اکبر جا رہا تھا۔ یہ چمنے زہرا کے باغ کی کلی جا رہی تھی، کلی۔ حسین سے پوچھو جس کی زندگی بھر کی کمائی جا رہی تھی، امام علی مقام سے پوچھو جن کی جان جا رہی تھی، یہ علی اکبر جا رہے تھے۔ حضرت امام علی اکبر میدان کربلا میں کوفہ کے سامنے جاتے ہیں اور اپنا تعارف کراتے ہیں، کہنے لگے انا علی ابن الحسین ابن علی، انا علی ابن الحسین ابن علی، نحن اہل البیت اولاد علی۔ علی اکبر نے اپنا تعارف کرایا اور جب جا رہے تھے تو سیدہ زینب نے ان کے اوپر بے چینی کی کیفیت طاری ہوئی۔ ماں کا کیا حال ہوگا کہ دیتے تھے اہل بیت دہائی امام کی، دیتے تھے اہل بیت دہائی امام کی، تصویر گھر سے جاتی ہے خیر الانام کی، تصویر گھر سے جاتی ہے خیر الانام کی۔ جب حضرت علی اکبر گئے تو بڑے بڑے سور میں دہشت زدہ ہو گئے، کسی بدبخت کو جرت نہ ہوئی کہ اس نوجوان کا مقابلہ کرے۔ حضرت علی اکبر نے اپنا تعارف کرایا اور شاعر نے شعر میں قلم بند کیا، کہتے ہیں علی اکبر ہے میرا نام، دادا مرتضیٰ میرا، علی اکبر ہے میرا نام، دادا مرتضیٰ میرا، سخی لجپال کا بیٹا ہوں نانا مصطفیٰ میرا، شبیر مصطفیٰ کہتے ہیں مجھ کو سب جہاں والے، زمین والے فلک والے مکانوں لا مکان والے، اور سنو اے کوفیوں میں اہل بیت کے گھر کا گداگر ہوں، میں کعبے کا پجاری ہوں، مدینے کا مسافر ہوں۔ تو جب کوئی بھی آپ کے مقابلے میں نہ آیا تو عمر بن سعد کہنے لگا، اور بزدلو خبیثو تمہیں کیا ہو گیا، یہ ایک نوجوان ہے اور تم ہزاروں ہو، یہ تنے تنہا ہے، اس کا مقابلہ کرو۔ میں وعدہ کرتا ہوں
جو اس نوجوان کو قتل کرے گا میں اسے موصل کی حکومت دوں گا۔ ہے کوئی موصل کے تخت کے اوپر بیٹھنے والا، موصل کے تخت کے اوپر بیٹھ کے حکومت کرنے والا؟ جب اس خبیث نے یہ کہا تو طارق بن شیش کے دل میں حوث نے چٹکیاں لی، قسمت آزمائی کر دیکھوں شاید موصل کی حکومت مل جائے۔ وہ بہادر تھا اور بڑا سورمائے عراق کا علاقہ تھا، علی اکبر کے مقابلے میں آ گیا، اور جب اس قریب آیا علی اکبر مضبوط چٹان کی طرح کھڑے تھے۔ جیسے ہی وہ قریب آیا علی اکبر بڑی پھرتی سے ایک طرف ہو گئے اور اس کا وار خالی کیا، یوں بھی اس کا وار خالی کیا، امام علی اکبر نے تو کر کے گھوڑے کو دوڑا دیا اور اس کے سر کو جسم سے جدا کر دیا۔ حضرت امام علی اکبر نے اس کو خاک و خون میں دبا دیا۔ اس کا بیٹا طارق بن شیش غصہ کھا کے آیا کہ اپنے باپ کا بدلہ لے اور انتقام لے۔ اس کی تلوار بھی بلند ہوئی اور علی اکبر کی تلوار بھی بلند ہوئی۔ دیکھنے والی آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ اس بدبخت کی لاش بھی زمین پہ تڑپ رہی تھی۔ اس کا دوسرا بیٹا عمر بن طارق غصہ کھا کے آیا، علی اکبر نے اس کو بھی خاک و خون میں تڑپا دیا۔ تین بہادروں کو قتل کرنے کے بعد حضرت امام علی اکبر خیموں کا رخ کرتے ہیں، خیموں کے قریب آتے ہیں۔ امام علی مقام نے دیکھا میرا شہزادہ آ رہا ہے، میرا بہادر آ رہا ہے، میرا علی اکبر آ رہا ہے۔ کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا ابا میں نے ان کے تین بہادروں کو قتل کر لیا، لیکن ابا پیاس نے بڑا ستایا ہے اور ہمت جواب دے رہی ہے، میرے سانس بھی آسانی سے نہیں آ رہے، میرے اعصاب جواب دے رہے ہیں، لیکن ابا مجھے پانی کا ایک پیالہ مل جائے میں ان سب کو جہنم میں پہنچا دوں۔ لیکن امام پاک فرما رہے تھے بیٹا صبر کرو، اور تھوڑی ہی دیر بعد رب نے چاہا تو تم جنت الفردوس میں پہنچ کے آب کوثر کے جام پیو گے۔ لیکن شہزادے علی اکبر آئے ہو تو قریب آؤ۔ امام علی مقام فرمانے لگے بیٹا علی اکبر آگے آ جاؤ۔ علی اکبر یوں ہی ابا کے قریب ہوئے، امام علی مقام فرمانے لگے علی اکبر بیٹا اپنا منہ کھول دو، اور یوں ہی علی اکبر نے اپنا منہ کھولا۔ امام علی مقام نے 3 دن کے بھوکے پیاسے ہونے کے باوجود پیاس کا غلبہ امام علی مقام کے اوپر بھی تھا، لیکن باوجود اس کے امام پاک نے اپنی سوکھی زبان علی اکبر کے منہ میں ڈال دی اور کہا لو اپنے باپ کی سوکھی زبان چوس لو، شاید تجھے آب کوثر کے مزے آ جائیں۔ فی الحقیقت علی اکبر کو تسکین ہوئی، اور ادھر یزیدی فوج کی للکار آئی۔ حضرت امام علی اکبر، یہاں ایک نقطہ بیان کرتا ہوں توجہ سے سنو۔ حضرت علی اکبر جب جانے لگے تو بہن صغرا کی یاد آ گئی۔ یہ امام علی مقام کی بڑی بیٹی تھی فاطمہ صغرا، اور جن کی شادی حسن مثنیٰ سے ہو چکی تھی، یہ صاحب اولاد بھی تھی، اور امام پاک ان کو چھوڑ کے آ گئے تھے، اور وعدہ کیا تھا علی اکبر نے کہ بہن 1 مہینے کے بعد آؤں گا اور تجھے لے جاؤں گا۔ بہنوں کو بھائیوں کے اوپر بڑا ناز ہوا کرتا ہے، اور بہن بھی ہو فاطمہ صغرا جیسی، بھائی ہو علی اکبر جیسا۔ اب میدان مقام شہادت سامنے ہے، اور اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے چند گھڑیاں باقی ہیں، لیکن علی اکبر کہہ رہے تھے ابا تم فاتح خیبر کے لال ہو، امام الانبیاء کے نواسے ہو، ولایت کے شہنشاہ ہو، ابا تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بس میری آخری تمنا اور آرزو یہ ہے کہ میں یہاں کھڑے کھڑے اپنی بہن کا آخری دیدار کر لوں۔ اب جو بات کرنے لگا ہوں غور سے سنو۔
میرے امام علی مقام کی کتنی شانیں تھیں، لیکن انہوں نے اپنی کرامتوں کا اظہار نہ کیا بلکہ استقامت اور عزیمت کا رستہ اختیار کیا۔ اللہ کی رضا کے اوپر انہوں نے اپنی رضا کو لاگو کر دیا اور اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت امام علی مقام فرمانے لگے، علی اکبر آپ نے اپنی دونوں انگلیاں ایسے کی اور مدینہ کی طرف رخ کر دیا اور فرمایا علی اکبر ان انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ جیسے ہی علی اکبر نے امام علی مقام کی انگلیوں کے درمیان دیکھا، سارے پردے پھٹ گئے، سارے حجاب ہٹ گئے، مدینہ المنورہ آنکھوں کے سامنے تھا۔ فاطمہ تو صغریٰ دروازے پہ بیٹھی ہوئی تھی، بھائی کا انتظار کر رہی تھی اور صبح بھی انتظاری میں گزر جاتی، رات بھی انتظاری میں گزر جاتی اور آوازیں لگا رہی تھی، علی اکبر تیری بہن تیرا انتظار کر رہی ہے۔ حضرت امام علی اکبر یزیدی لشکر کے سامنے گئے، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہونے کے باوجود آپ نے کربلا کے میدان میں یہ ثابت کیا میں بھی علی مرتضیٰ کا پوتا ہوں۔ شیر خدا کی قوت ہماری رگوں میں کام کر رہی ہے، 80 کوفیوں کو واصل بجہنم کیا اور زخموں سے چور چور ہو کے امام علی اکبر گھوڑے سے گرنے لگے، یوں ہی گھوڑے سے گرنے لگے۔ امام علی مقام نے دیکھا میرا شہزادہ علی اکبر گھوڑے سے گر گیا اور آپ گرنے لگے، پکارے ادرکنی یا بتا، ادرکنی یا بتا، اے ابا سنبھالو تمہارا علی اکبر گر رہا ہے، تمہارا علی اکبر جا رہا ہے۔ امام علی مقام جب پہنچے تو ظالموں نے سر انور کو جسم سے جدا کر دیا تھا، علی اکبر کی لاش کو اٹھا کے لائے اور خیموں کے پاس رکھ دیتے ہیں۔ سیدہ زینب نے دیکھا علی اکبر کی شہادت سے مخدرات عصمت و طہارت کو بڑا صدمہ پہنچا۔ سیدہ زینب نے کہنے لگی، او ظالموں، تمہیں زمین کربلا پہ نبی کریم کا یہ نقشہ نہیں پایا، اس کو بھی خاک و خون میں ملا دیا۔ اور ظالموں، تم نے نبی کریم کا نقشہ بھی ختم کر ڈالا۔ حضرت امام پاک اپنی بہن کو پکڑ کے خیمے میں لے جاتے ہیں۔ ماں نے اپنے شہزادے کی لاش کو دیکھا، وہ خون میں نہائی ہوئی بے سر لاش تھی، تو کہنے لگی، اے جان فاطمہ میرا پیارا کہاں گیا، اے جان فاطمہ میرا پیارا کہاں گیا، ماں کی آنکھوں کا وہ تارا کہاں گیا، ماں کی آنکھ کا وہ تارا کہاں گیا، وہ 3 دن کی پیاس کا مارا کہاں گیا، اور آلے نبی کی آنکھ کا تارا کہاں گیا، مرتی ہوں اپنے سرو سری قد کو دیکھ لو، ایک بار پھر شبیر محمد کو دیکھ لو، ایک بار پھر شبیر محمد کو دیکھ لو۔ امام پاک جب اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کے سیدہ زینب کا خیمے میں چلے جاتے ہیں، کہا بہن صبر کرو، تم سیدہ صابرہ کی اولاد ہو، یہ ہمارا امتحان ہے، ہم نے اللہ کی راہ میں ہنس ہنس کے یہ جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ جس وقت آپ خیمے میں جاتے ہیں تو علی اصغر حضرت شہر بانو کہنے لگی، اے میرے سرتاج، اس بچے کی حالت دیکھ کے کلیجہ منہ کو آتا ہے، ہم سے اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی، یہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے تو ہاتھ پاؤں نہیں مارنے کی سکت رہتی، اور اس کی زبان حلق سے بہر آ گئی ہے، یہ بلبلا رہا ہے، شاید ان کو پتہ نہ ہو کہ ہمارے ساتھ بچے بھی ہیں، کیونکہ بچوں کے اوپر تو کافروں کو بھی ترس آ جاتا ہے۔ آپ ان کو لے جائیں اور انہیں کہہ دیں کہ اپنے ہاتھ سے اس کے حلق میں چند قطرے پانی کے ٹپکا دو۔ آپ فرمانے لگے، شہر بانو تم کہتی ہو تو میں
اس بات کو بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے ان سے کوئی توقع اور آرزو نہیں، لہذا آپ اپنے شیر خوار 6 ماہ کے علی اصغر کو لے کے گئے اور فرمانے لگے، اہل کوفہ تمہاری دشمنی شاید میرے ساتھ ہو، تمہارے گمانے باطل میں شاید میں نے تمہارا کچھ بگاڑا ہو، سنو یہ میرا 6 ماہ کا شیر خوار علی اصغر ہے، یہ روتا ہے تو اس سے رویا نہیں جاتا، شدت پیاس سے اس کی زبان باہر نکل آئی ہے، میرے ہاتھ میں پانی نہ دو بلکہ اپنے ہاتھ سے اس کے حلق میں ٹپکا دو، یہ چند قطرے پی کے اس کے پیاس بجھ جائے گی، یہ پانی پی کے اس قابل نہیں ہو جائے گا کہ تلوار پکڑ کے تمہارا مقابلہ کرنے لگے، کیونکہ بچوں کے اوپر تو کافروں کو بھی ترس آ جاتا ہے۔ جب امام یہ فرما رہے تھے، ایک شکی اصلی بدبخت ہرملہ بن کاہل، اس نے کمان پہ تیر چڑھایا ہوا تھا، علی اصغر کے حلق کا نشانہ لے کر اس بدبخت نے تیر چھوڑا، یوں ہی تیر چھوڑا امام علی مقام کی گود میں، اس ننھی سی جان کے حلق میں وہ آ کے تیر پہ وسط ہو گیا، اس ننھی سی جان نے اچھالا سا لیا اور اس کی روح بھی کب سے انسری سے پرواز کر گئی، خون کا فوارہ نکلا، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور امام پاک کہہ رہے تھے، اللہم انی اشہدک علی ھذا القوم، مولا قوم جو بھی ظلم و ستم کر رہی ہے اس کے اوپر میں تجھے ہی گواہ بناتا ہوں۔ امام پاک نے ننھی سی لاش کو اٹھا کر لائے اور کہنے لگے، شہربانوں لو اب تیرا شہزادہ شدت پیاس سے تڑپے گا نہیں، اب ہاتھ پاؤں نہیں مارے گا، اب اس کے اوپر پیاس کی اضطرابی کیفیت طاری نہیں ہوگی، اب تو جنت الفردوس میں پہنچ کے دادی کی گود میں بیٹھا آب کوثر کے جام پی رہا۔ آپ نے علی اصغر کی لاش کو علی اکبر کے قریب لا کے رکھ دیا، یہ چمنے زہرا کے باغ کے پھول میدان کربلا میں لہلہا رہے تھے، نبی پاک کی آنکھوں کے تارے جگمگا رہے تھے، زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، شہیدوں کی خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے۔ کہیں امام قاسم پڑھے تھے، کہیں علی اکبر پڑھے تھے، کہیں اونا محمد پڑھے تھے، کہیں عباس علمدار پڑھے تھے، اور کہیں وہ معصوم کلی بھی پڑھی تھی جو ابھی کھلنے نہ پائی تھی۔ اب امام علی مقام کے سامنے کون کھڑا تھا؟ آپ کا وہ شہزادہ 20 سے 22 سال کا نوجوان، بیمار، سجاد، زین العابدین، جنہیں علی اوسط کہتے ہیں، وہ بھی اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں، ابا مجھے بھی اجازت عطا فرمائیں، مجھے بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے کی اجازت عطا فرمائیں۔ تو امام پاک فرمانے لگے، بیٹا تمہیں اجازت دیتا ہوں تو بتاؤ حسین کی نسل کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ کہا، ابا پیاس نے بڑا ستایا ہے، میں بھی کسی سے پیچھے نہیں رہوں گا، لہذا امام پاک نے فرمایا، بیٹا جاؤ خیموں میں آرام کرو اور تم سے حسین کی نسل کا سلسلہ چلے گا۔ یہ امام زین العابدین ہے، شدت بخار سے جسم جھلس رہا ہے، زمین سے اٹھتے ہیں تو گر جاتے ہیں، یہ وہی امام زین العابدین ہیں کہ داتا علی حجویری نے انہی کے بارے میں لکھا ہے کہ عابدین کی زینت امام زین العابدین تھی۔ یہ 1000 نوافل دن رات میں پڑھا کرتے تھے، شریعت مصطفیٰ کے بہت بڑے عالم تھے، بڑے صابر اور بڑے بردبار اور حلم والے امام تھے۔ امام علی مقام نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور باطنی خلافت عطا فرمائی، نعمت باطنی سے سرفراز کیا اور
کہا بیٹا تکلیفوں اور مصیبتوں کے بعد جب مدینہ المنورہ جانا نصیب ہو جائے تو نانا مصطفیٰ کے روزے پہ حسین کا آخری سلام پیش کر دے. آپ نے باطنی نعمت باطنی سے سرفراز کیا اور اب آپ جانے کی تیاری کرنے لگے. امام پاک جانے کی تیاری فرماتے ہیں اور ایک ایک کو وصیت کرتے ہیں. کہا اے شہربانو اے ارباب لو اپنے سرتاج کا آخری بار چہرہ دیکھ لو، پھر شاید تمہیں یہ چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہو. امام علی مقام ایک ایک کو وصیت کر رہے ہیں کہ جب میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں، جب جامع شہادت نوش کر جاؤں، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا، واویلا نہ کرنا، چیخو پکار نہ کرنا، آہو بکا نہ کرنا، بلکہ نانا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صبر کرو اللہ صابرین کے ساتھ ہے. کہ اہل اللہ والوں پہ جب بھی کوئی آزمائش اور تکلیف آتی ہے وہ ہمیشہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں. اللہ کو سونپا تجھے اے زینب و کلثوم، اللہ کو سونپا تجھے اے زینب و کلثوم، لگ جاؤ تم ہم سے بچھڑتا ہے یہ مظلوم، اب جاتے ہی خنجر سے کٹے گا میرا حلقوم، ہے صبر کا اماں کی طریقہ تمہیں معلوم، مجبور ناچار ہوں مرضی خدا ہے، بھائی نہیں جی اٹھنے کا فریاد و بقا سے. اور امام فرما رہے تھے جس وقت مجھے ذبح کرے یہ لشکر ناری، رونا نہ سنوں آئے نہ آواز تمہاری، بے صبر کا شیوا ہے بہت گریا زاری، جو کرتے ہیں صبر ان کی خدا کرتا ہے یاری، اولاک ستم رکھیو نظر اپنی خدا پر، اور اس ظلم کا انصاف غیب روز جزا پر. ایک ایک کو صبر و تحمل کی تلقین کر رہے تھے، لیکن اس وقت بے کسی اور بے بسی کی انتہا ہو چکی تھی. حضرت امام علی مقام سیدہ رباب آئیں اور حسین کے کندھے پہ سر رکھ کے ہچکیاں بھر بھر کے رونے لگی اور کہہ رہی تھی ہمیں کن ظالموں کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، یہ ازلی شکی بد درندے ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے، ہمارے ساتھ ہمارا اثر کیا ہوگا. امام علی مقام فرما رہے تھے تم نبی کی اہل بیت ہو، اللہ تمہاری عصمت و عزت کا محافظ ہے. حضرت امام علی مقام ایک ایک کو تسلی دے رہے تھے اور وہ ننھی سکینہ 6 سال کی عمر مبارک ہے، دوڑتی ہوئی آئی اور امام علی مقام کی ٹانگوں سے لپٹ گئی. درود پاک پڑھ لیجیے. امام پاک سے لپٹ گئی. بچوں کی عادت ہے سوالات کرنے کی، ابا کہاں جا رہے ہو، ابا کب آؤ گے، کیا لے کے آؤ گے. امام علی مقام سے اس ننھی سی جان نے سوال کیا ابا کہاں جا رہے ہو، کب آؤ گے، کیا لے کے آؤ گے. بچی کے چھوٹی عمر میں ننھے ننھے پاؤں دیکھے، اس کے لاڈ دیکھے. اور بیٹیاں تو باپ کو ویسے ہی بڑی پیاری ہوتی ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، باپ کی جان ہوتی ہے ان کے اندر. حضرت امام علی مقام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا بیٹا تیرا باپ اب اس مقام پہ جا رہا ہے جہاں تک آج تک کوئی بھی گیا اس مقام سے واپس مڑ کے کبھی نہیں آیا. لے یار حوالے رب دے تے لبی پئی جدائی، اس دن روز قیامت ہو سی تے جس دن پھر
سکینہ کا خیال رکھنا۔ سیدہ زینب سے امام علی مقام نے تلقین فرمائی میری بیٹی سکینہ کو رونے نہ دینا، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوگی۔ حضرت سیدہ زینب نے دیکھا کہ اب امام پاک نے تیاری فرما لی، نبی کریم علیہ السلام کا امامہ سر پہ باندھا، سرکار دو عالم کی دستار نبوت سر پہ رکھی، اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کا پٹکا کمر پہ باندھا، اپنے باپ علی مرتضیٰ کی تلوار ذوالفقار ہاتھ میں لی۔ یہ کربلا کا سلطان، یہ شہنشاہ کربلا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر کے اب خود بھی قربان ہونے جا رہا تھا۔ امام علی مقام نے عزم صمیم کر لیا تھا، جان جاتی ہے تو چلی جائے، اولاد قربان ہوتی ہے تو چلی جائے، لیکن نانا کے دین کا پرچم گرنے نہ پائے۔ ایک نظر آپ نے ان پردہ نشین عورتوں کے اوپر ڈالی، وہ مظلوم خواتین جو صبر و استقلال کا مجسمہ بنی ہوئی تھی، اور اب تو آنکھوں میں آنسو بھی نہیں تھے جو نکالے جائیں۔ حضرت سیدہ زینب نے دیکھا تو آپ نے کہنے لگی اے میری ماں جائے، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے میں نے بھی اسی کا پیا ہے، اگر تم فاطمہ الزہرا کے لال ہو میں بھی علی کی بہادر بیٹی ہوں۔ اے میری ماں جائے، تم نے سب کو سوار کرایا، اب تمہیں کوئی سوار کرانے والا نہیں، اب تجھے تیری مظلوم بہن زینب سوار کراتی ہے۔ یہاں شاعر نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے کہ جدوں معراج نبی نو ہویا تے جبریل براق لے آیا، جدوں خیبر ول حیدر چلیا تے نبی پاک نے آپ چرایا، اج نہیں کوئی باغ پکڑن والا تے جدوں وار حسین دایا شکر کا منہ پایا، پکڑ رکاب گھوڑے دیا کے لچڑمڑی دیا جایا۔ اے میری ماں جائے، چلو تم نے سب کو سوار کرایا، اب تجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں، اب تجھے تیری مظلوم بہن زینب سوار کراتی ہے۔ آپ گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے یزیدی لشکر کے سامنے گئے، یہ حضرت سیدہ فاطمہ کا آفتاب سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو کے کر گئے۔ اب یزیدی بادلوں میں روپوش ہونے جا رہا تھا، یزیدی لشکر کے سامنے گئے اور امام علی مقام نے پکارا دیکھو میں کون ہوں، میں راکب دوشے پیغمبر ہوں، میں تمہارے نبی کا وہ نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، میں بغی حسین ہوں جس کو اللہ تعالیٰ کی حبیب اپنے کندھوں پہ سوار کرایا کرتے تھے، میں وہی حسین ہوں جس کے بارے میں اللہ کے حبیب فرماتے تھے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، میں وہی حسین ہوں اللہ کے حبیب نماز کی حالت میں سجدے میں ہوتے تھے، میں نانا کی مجھ پہ سوار ہو جاتا تھا، میں وہی حسین ہوں جس کی ماں فاطمہ الزہرا ہے، میں وہی حسین ہوں جس کا باپ فاتح خیبر علی مرتضیٰ ہے، میں وہی حسین ہوں جس کے نانا خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میں وہی حسین ہوں کہ جس کے لبوں اور رخساروں گردن اور پیشانی کو اللہ کے حبیب چما کرتے تھے، میں وہی حسین ہوں جس کو اللہ کے حبیب سونگا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے حسین دنیا و آخرت میں میرا پھول ہے، میں وہی حسین ہوں جب ماں فاطمہ الزہرا کی گود میں ہوتا تھا،
اور روتا تھا تو اللہ کے حبیب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، بیٹی فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کر، اس کے رونے سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جب میرے باپ مشفق ماں کی گود میں میرا رونا اللہ تعالیٰ کے حبیب کو گوارا نہیں تھا، آج جب میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرو گے، میں نے تمہارے بچوں کو قتل نہیں کیا، میں نے تمہارا کچھ بگاڑا نہیں، ایک مومن کو قتل کرنا اپنے آپ کو خام خواہ جہنمی بنانا، میں تو تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ آپ نے حجت قائم کی، کل یہ نہ کہہ سکے مولا میں نہیں پتا تھا یہ تیرے نبی کا نواسا۔ حضرت امام علی مقام کہنے لگے کہ قرآن میں تم خود پڑھتے ہو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ بلا شک و شبہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت و تکلیف پہنچاتے ہیں، دنیا و آخرت میں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اور آخرت میں اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ گویا آپ نے ان کو سمجھایا کہ میرے قتل سے بعد آ جاؤ، میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو، لیکن بدبختی ان کے اوپر غالب آ چکی تھی، شقاوت ان کے اوپر غالب آ چکی تھی، اور ان کی آنکھوں کے اوپر دنیا کے حوث کے لالچ کی پٹیاں بندھی جا چکی تھی، جہنم ان کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی۔ ان لوگوں نے شور و غل کر دیا، ہم تیری تقریر سننے کے لیے نہیں آئے، یا یزید کی بیعت کریں ورنہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت امام علی مقام نے تلوار ذوالفقار خان میں لی اور ان کا مقابلہ کرنے لگے، اور وہ بھیڑ بکریوں کی طرح لب کے آگے بھاگ اٹھے، لیکن آپ کی تلوار ان کے جسموں سے آر پار ہو رہی تھی، ان کے سر کٹ کٹ کے اس طرح گر رہے تھے جیسے موسم خزاں میں درختوں کے پتے۔ یہ تلوار آج بھی وہی جوہر دکھا رکھی تھی جو اس نے بدر میں دکھائے تھے۔ جنگ بدر میں علی مرتضیٰ کے ہاتھوں میں ہوتی اور یہ چلتی تھی، غیر سی آوازیں آتی تھی، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا کوئی نوجوان نہیں، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں۔ یہ تلوار آج بھی وہی جوہر دکھا رہی تھی۔ امام علی مقام نے ثابت کر دیا کہ میری رگوں میں بھی علی مرتضیٰ کی قوت و طاقت کام کر رہی ہے۔ آپ نے لاشوں کے انبار لگا دیے گئے اور ان کے سر کٹ کٹ کے اس طرح گر رہے تھے جیسے موسم خزاں میں درختوں کے پتے۔ اللہ اللہ، پروں کے پرے کاٹ کر رکھ دیے، قطاروں کی قطاریں درخت پر ہو گئی، بڑے بڑے سورمے واسطے بجہنم ہو گئے، بڑے بڑے بہادر اب اس شیر سے جیسے بکری اپنی جان بچاتی ہے اس طرح پھر رہے تھے۔ حضرت امام علی مقام کے اوپر امر ساتھ کہنے لگا تیروں کی بارش کر دی جائے۔ اب آپ کو گھیرے میں لے لیا گیا اور چاروں طرف سے تیروں کی بارش کر دی گئی۔ نبی کا نواسا دشمنوں کے گھیرے میں ہے، چاروں طرف سے تیر آ رہے ہیں، تیر آ کے امام علی مقام کے پھول جیسے جسم میں پیوست ہو رہے ہیں، پھول جیسا بدن زخمی چھلنی کر دیا گیا۔ نبی کا نواسا اپنے خون میں نہا گیا۔ آپ نے بہت سارے کوفیوں کو واصل بجہنم کیا، انہوں نے مار مار کے آپ کو بھی زخمی کر دیا، یہاں تک کہ گھیرا تنگ کرتے گئے۔ ظالموں نے نشانہ لے کر امام علی مقام کو تیر جو مارا تو ایک تیر آپ کی پیشانی میں لگا۔ یہ بوسہ گاہ مصطفیٰ تھی، نبی کریم علیہ السلام اس پیشانی کے بوسے لیا کرتے تھے۔ آپ نے بار بار اپنے خون کے اندر ہاتھ مارتے ہیں اور آسمان کی طرف نظر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم رضیت بقضائک، مولا تیری قضا اسی طرح
میری رضا اسی طرح ہے تو حسین بھی اس کے اوپر راضی ہے۔ اللہ اللہ، نبی کا نواسا اپنے خون میں نہا گیا، آپ نے تیر نکالا اور ماتھے کو صاف کیا، ہاتھ پھیر کے جو دیکھا تو اب اور ہی منظر تھا۔ سامنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرماتے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حسن مجتبیٰ، علی مرتضیٰ کی روحیں مجسم ہو کے آ چکی تھی، سارے پردے ہٹ چکے تھے، سارے حجاب ہٹ چکے تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے تھے، اللہم آت الحسین صبرا واجرا، یا اللہ میرے بیٹے حسین کو صبر اور اجر عظیم عطا فرما۔ ظالم نے نیزہ مارا، آپ گھوڑے سے گرے، یہ کون گرا تھا؟ یہ وہ گرا جس کو اللہ کے حبیب اپنے کندھوں پہ سوار کرایا کرتے تھے۔ آپ جمی گھوڑے سے گرے، اللہ کا عرش ہلنے لگا، علی مرتضیٰ کی آ نکلی خاتون جنت کی لولو لڑنے لگی، آپ زمین کربلا پہ پڑے ہوئے تھے، شمر لعین، خولہ یزید، سنان بن انس، یہ بڑے بڑے موذی، یہ بڑے بڑے بدبخت، یہ دشمن اہل بیت، یہ قاتلان حسین، یہ آگے بڑھ گئے، یہ امام علی مقام کے جسم پہ چڑھ گئے، شمر امام پاک کی چھاتی پہ چڑھ گیا۔ جب آپ نے اس کے سینے پہ کوڑ کا داغ دیکھا، کہا شمر جمعہ کا ٹائم ہے، لوگ اللہ کے حضور سجدہ کر رہے ہیں، میرے سر کو بھی جسم سے اس وقت جدا کرنا جب میرا سر اللہ کے حضور جھکا ہوا ہو۔ آخری بار بھی آپ نے گھر والوں سے ملنے کی خواہش نہیں کی، پانی کی تمنا و آرزو نہیں کی، بس یہی تمنا و آرزو تھی کہ سر جھکے تو اللہ کے حضور جھکے۔ اور کے سینے کے اوپر امام پاک نے جب کوڑ کے داغ دیکھے تو فرمانے لگے، سچ کہا تھا نانا جان نے، ایک کوڑی کتا ہے جو میری اہل بیت کے خون کے اندر منہ ڈالتا ہے، او شمر دنیا کے کتے وہ تو ہی ہے۔ میرے نانا کا فرمان سچا ہے، میرے نانا کا بیان سچا ہے۔ اور آپ نے اپنا سر انور سجدے میں ڈال دیا اور پکارے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یا اللہ تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، تیری ذات بلند ہے۔ مولا اگر حسین کی قربانی تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو نانا کی امت کو بخش دے۔ امام علی مقام نے اپنے اس عمل سے یہ سبق دیا کہ لوگوں نماز نہ چھوڑنا، سجدہ نہ چھوڑنا، حسین سے محبت ہے تو حسین کی زندگی سے سبق حاصل کرو اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ سربہ سجود رہنا۔ آپ کا سر انور جسم سے جدا کر لیا گیا، ظالم آپ کا سر جسم سے جدا کر کے لے چلا، آپ کا گھوڑا اس نے آپ کے خون کے اندر اپنے ماتھے کو رنگین کیا اور خیموں کی طرف دوڑا۔ شمر کہنے لگا پکڑو اس کو، یوں ہی لوگ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑے، اس نے پاؤں مار مار کے منہ سے کاٹ کاٹ کے 17 کوپیوں کو واصل بجہنم کیا۔ اس نے کہا دیکھو چھوڑو، دیکھو کیا کرتا ہے۔ وہ جیسے ہی خیموں کے پاس آیا چیخنے اور چلانے لگا اور اپنا سر زمین پہ مارنے لگا۔ حضرت سیدہ زینب نے چادر سر پہ ڈالی اور کہا شہربانوں سکینہ کو سنبھالو، شاید اس کے ابا آئے ہیں۔ باہر نکل کے دیکھا تو گھوڑے کا ماتھا خون میں رنگین تھا اور اس کی زین سوار سے خالی تھی۔ یہ عنوان تھا امام علی مقام کی شہادت کا۔ حضرت سیدہ زینب نے چادر سر پہ ڈالی اور میدان کربلا میں اپنی بھائی کی خبر لینے جا رہی تھی۔
اور آج جس کے دوپٹے کو آج تک کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا تھا، وہ میدان کربلا میں دوڑی ہوئی جا رہی تھی، گرتی پڑتی جا رہی تھی، بھائی کی خبر لینے جا رہی تھی، القصہ گرتی پڑتی گئی فوج کے قریب، آیا نظر نہ اس کو فاطمہ زہرا کا ماں جبھی، چلائی راہ دو دشمنان نے دی، یہ ابن فاطمہ ہے میں زہرا کی جائی ہوں، دیدار آخری کی تمنا میں آئی ہوں، ہٹو ہٹو میں اپنا بھائی کی خبر لینے جا رہی ہوں، میرا بھائی یہاں آیا تھا، میں نے اس کا آخری بار دیدار کرنا ہے۔ وہ ظالم سر کو کاٹ کے لے جا چکے تھے، قاتل تو اس طرح سرے پاک لے چلا، قاتل تو اس طرح سرے پاک لے چلا، تڑپا زمین پہ بدنے شاہ کربلا، طبلے زبر بجانے لگے دشمن خدا، غل پڑ گیا شہید ہوا ابن مرتضیٰ، کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی۔ وہ بے دین سر کو کاٹ کے لے جا چکے تھے، کہہ رہے تھے اب تو کس کو دیکھے گی، اب تو ان کا سر بھی جسم سے جدا کر دیا گیا۔ ناگہاں بہن کو آیا نظر لاشا امام، بغلوں میں ہاتھ ڈال کے لپٹی وہ تشنا کام، رکھ کر کٹے گلے پہ گلا، یوں کیا کلام، اپنی کہی نہ میری سنی ہو گئے تمام، آئے ہائے میرے آتے ہی بیداد ہو گئی، تم ہو گئے شہید میں برباد ہو گئی۔ خون میں نہائی ہوئی لاش ہے اور جسم چھلنی ہے۔ جن لوگوں نے امام علی مقام کو دفن کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ 121 سوراخ تیروں کے تھے، 40 تلواروں کے تھے، 33 نیزے کے گھائل زخم تھے، تو اب تو پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ وہ بے سر خون میں نہائی ہوئی لاش کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، سیدہ سکینہ حضرت شہر بانو سے ہاتھ چھڑا کے دوڑی، گرتی پڑتی ہوئی ہے معصوم بچی، سیدہ سکینہ آ رہی تھی، غش کھاتے ہوئے آ رہی تھی اور کہہ رہی تھی پھپھو جان کہاں ہو، ابا کہاں ہو؟ آواز آئی بیٹی سکینہ ادھر آ، تیرے ابا یہاں پڑے، بیٹی آؤ تیری مظلوم پھپھی تیرے ابا کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ بچی غش کھاتی ہوئی آئی، امام علی مقام کی چھاتی کے اوپر گر گئی، حضرت سیدہ زینب نے دیکھا تو آپ نے سہارا دیا، کہا بیٹا سکینہ اٹھو اٹھو خیموں میں چلو۔ آواز آئی بہن تھوڑی دیر میری بیٹی سکینہ کو میرے سینے پہ پڑے رہنے دو۔ امام علی مقام کی شہادت وہ دردناک واقعات ہیں کہ اولین و آخرین میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ان لوگوں نے اہل بیت نبوت کے جو شہداء کی لاچیں ہیں ان کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے، انہوں نے نعرے بجائے، گویا وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ہمیں فتح ہو چکی ہے، لیکن خدا کی قسم ان کی ایسی شکست ہو چکی تھی جو قیامت تک کسی کی نہیں ہوگی۔ وہ اپنے گمانے باطل میں یہ خیال کر رہے تھے ہمیں فتح ہو گئی ہے، لیکن قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھ دی ہے کربلا۔ ان نے اپنے مردوں کو کھڈے کھود کھود کے دفن کر دیا، شہدائے کربلا کی لاشوں کو اس طرح چھوڑ دیا گیا، اور رات ہو گئی، سیدہ زینب نے چادر سر پہ ڈالی، یہ زمین کربلا پہ جا بجا سیدہ فاطمہ الزہرا کے باغ کی کلیاں لہلہا رہی تھی، نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں کی تارے
ان کے اعضاء کٹے ہوئے تھے اور زخموں سے چور چور تھے اور ان کے لاشیں پڑے ہوئے تھے اور لہلہا رہے تھے اور جگمگا رہے تھے۔ حضرت سیدہ زینب بھائی کی لاش کے قریب آئی اور کہنے لگی اے میرے بھائیا اب تو مدینہ المنورہ بھی بڑا دور ہے، او میرے بھائیا سر میرے کوئی دوش نہ دیوی، او میرے بھائیا سر میرے کوئی دوش نہ دیوی، تے بہن تیری مجبور کتوں لیا واقفن مدیرہ تے تو شہر مدینہ دور۔ اللہ سے دعا ہے یہ کلمات جو چند میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ابھی بہت سارے واقعات ہیں کربلا کے بعد کے، انشاءاللہ العزیز بروز اتوار واپسی قافلے کی کوفہ جانا اور دمشق واپس کربلا اور پھر مدینہ المنورہ، اور تاریخ کا ایک لمبا چوڑا باب ہے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آخر میں بس یہی کہوں گا اے نبی کے نواسے، جس مقام سے تو گھوڑے سے گرا اور گرتی ہوئی امت کو سنبھالا، اور جہاں تیرا خون بہا قیامت تک تیرے عاشق عقیدت مند وہاں آنسوؤں کے نذرانے پیش کرتے رہیں، عقیدت کے پھول پیش کرتے رہیں گے، اور آپ نے اپنی جان تو اللہ کی راہ میں قربان کر دی اور ہمیشہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں امر ہو گئے، اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے گئے کہ جان دے دینا لیکن باطل کے ہاتھوں میں ہاتھ نہ دینا، باطل کے سامنے سر نہ جھکانا، اور اپنی راہ اللہ کی راہ میں قربان کر دینا، اللہ رسول کو راضی کر لینا، یہاں تم اس کو راضی کر لینا، اور جنتوں کی بہاریں اللہ نے ایمان والوں کے لیے ہی رکھی۔ دعا ہے جو ذکر کیا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ واللہ الہادی والمعین وما علینا الا البلاغ۔